ہم آتے ہیں کچھ زکوٰۃ کے مسائل ہم نے شروع کیے تھے، ان مسائل کی طرف آتے ہیں۔ زکوٰۃ کا ایک عام مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی بندے نے نقدی رکھی ہوئی ہے اس نیت سے کہ میں رمضان کے بعد آگے حج آئے گا اور میں حج کروں گا ان پیسوں سے، یا اس نے اپنی بیٹی کے جہیز کے سامان کے لیے اس نے پیسے رکھے ہوئے، تو کیا ان پر زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ نقدی پر زکوٰۃ ہے چاہے وہ جس نیت سے بھی رکھی ہو، بس ایک شرط پائی جائے کہ اس پر اگر سال گزر جائے، چاہے اس نے جس نیت سے بھی رکھی ہو اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر کسی نے حج کی نیت سے پیسے رکھے ہیں تو اس پر بھی زکوٰۃ ہے، بیٹی کے جہیز کے لیے رکھے ہیں تو اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ ہاں اگر کسی نے جہیز کا سامان لے لیے، اس نے خرید لی ہے، تو تب اس سامان پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، کیونکہ سامان پر زکوٰۃ نہیں ہے، نقدی پر زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ زمین کی خرید و فروخت کرتا ہے اور اس نے کوئی پلاٹ اس نیت سے لیا ہے کہ میں اس کو فروخت کر دوں گا، جب بھی مجھے اچھے پیسے ملیں گے تو میں اس کو نکال دوں گا، تو کیا اس پلاٹ پر زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں؟ تو فقہاء کے نزدیک بالاتفاق ایسے پلاٹ پر، ایسی زمین پر زکوٰۃ واجب ہے کہ جس کو آپ نے بیچنے کی غرض سے خریدی ہو، اور ہر وہ چیز جسے آپ بیچنے کی غرض سے خریدتے ہیں اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اب اس کی مالیت کا اعتبار ہوگا، وہ جتنی مالیت کی وہ پلاٹ ہوگا اس کے اعتبار سے وہ 2.5% زکوٰۃ دے گا۔ اسی طرح زکوٰۃ کے اور کئی اہم مسائل ہیں۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک بندے کا کاروبار ہے، دکان ہے، اب اس کی وہ زکوٰۃ کیسے نکالے گا، اس کا حساب کیسے کرے گا؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کا جتنا مال جو اس نے بیچنے کی غرض سے رکھا ہوا اس پر زکوٰۃ ہوگی، اور اس کی قیمت فروخت کا اعتبار ہوگا، قیمت خرید کا اعتبار نہیں ہوگا۔ یعنی ایک بندے نے ایک چیز 100 روپے کی خریدی ہے اور اس کو وہ بیچ رہا ہے 120 روپے میں، تو زکوٰۃ کا اعتبار 120 پر کیا جائے گا، کہ یعنی جو پیسہ اس کی طرف آئے گا اس کے اندر سے زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ اور اس میں انتہائی دقت کے ساتھ اپنی دکان کا حساب کرنا ہوگا، یعنی ہر چیز کو دیکھنا ہوگا کہ اس کی کتنی قیمت بنتی ہے، یہ کتنی مالیت کی ہے، کہ اس کو میں کتنے میں بیچوں گا اور یہ کتنی مالیت کی بنتی ہے، ہر چیز کا حساب کرے گا۔ جب اس تمام چیزوں کی لسٹ بن جائے گی، پھر دیکھے گا کہ اس کے بعد نقدی کتنی ہے، نقدی کو اس میں جمع کرے گا۔ پھر ایک اور چیز کہ جو اس کی کھاتے کی کتابیں ہیں، اس میں انہوں نے لوگوں کو کتنا قرض دیا ہوا ہے، جتنا قرض دیا ہوگا ظاہر ہے وہ اسی کے پیسے ہیں، تو وہ بھی اس میں شامل کریں گے۔ اب جب یہ سارے شامل ہو کر کے ایک اماؤنٹ اس کے سامنے آئے گی، اب وہ یہ دیکھے گا کہ میں نے کتنے لوگوں کے پیسے دینے ہیں، مجھ پر کتنا قرض ہے، میں کتنے لوگوں کا مقروض ہوں، تو وہ قرض کی وہ رقم ظاہر ہے وہ تو قرض خواہوں کا حق ہے، وہ اس میں سے نکالے گا، باقی جو بچ جائیں گے اس میں زکوٰۃ کا حساب کر کے زکوٰۃ نکالے گا۔ تو یہ قیمت فروخت پر اس کا انحصار ہوتا ہے۔ لیکن دکان میں اگر ایسی چیزیں ہیں کہ جو فروخت کے لیے نہیں ہے لیکن جن کی وجہ سے وہ پیسے کماتا ہے، تو ان پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ مثلا ایک بندے کی فوٹو اسٹیٹ کی دکان ہے، تو اب اس میں جو فوٹو اسٹیٹ مشین ہے یا جو پرنٹر ہے یا جو اس کا لیپ ٹاپ ہے یا جو ڈیوائسز ہیں، ان ڈیوائسوں پر ان کی مالیت کا اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ ان سے جو پیسہ حاصل ہوتا ہے جو اس کے اکاؤنٹ میں جاتا ہے اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک بندے کی ملکیت میں بہت ساری دکانیں ہیں اور اس نے وہ کرائے پر لگائی ہوئی ہیں، کرائے پر لوگوں کو دی ہوئی ہیں، تو آیا ان دکانوں کی مالیت پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ تو اس میں فقہاء نے کہا ہے کہ اگر کسی بندہ دکانوں کا مالک ہے اور اس نے کرائے پر دی ہوئی ہیں تو دکانوں کی مالیت کا اعتبار نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ اس کے لیے تو باعث روزگار ہیں۔ اب جو ان سے کرایہ وصول کرتا ہے اور وہ کرایہ وصول کر کے جو اس کے اکاؤنٹ میں پیسے جمع ہوتے ہیں، اس کے گھر میں جو نقدی جمع ہوتی ہے، اگر وہ اتنی جمع ہو رہی ہے کہ وہ اس پر زکوٰۃ کی مالیت کو پہنچ رہی ہے، 52.5 تولے چاندی کے برابر اس کی مالیت بنتی ہے، تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ہر اس چیز پر زکوٰۃ واجب ہے کہ جو نقدی کی صورت میں ہو، یا سامان تجارت ہو، یا سونا ہو یا چاندی ہو۔ اب اگر سونا اور چاندی، چاہے وہ زیور کی صورت میں چاہے وہ برتن کی صورت میں،
उन पर ज़कात वाजिब होती है। और इसमें एक मसला यह है कि अगर किसी औरत के पास जेवर है और उसको मर्द ने दिए हुए है लेकिन मलकियत के तौर पर नहीं दिया, पहनने के लिए दिया है, तो क्या उसकी ज़कात पहनने वाली औरत पर होगी या जो इसका मालिक है उस पर होगी? तो इसमें भी जवाब इसका यह है कि मालिक पर ज़कात होगी, पहनने वाली औरत पर ज़कात नहीं होगी। लेकिन अगर उसने औरत को दे दिया है, वो उसकी मालिक है वो जेवर की, तो तब वो मालिकन पर उसकी ज़कात वाजिब होगी। अब अगर कोई कहे कि भाई सिर्फ मेरे पास सोना है, मैं नकदी नहीं है, इसको तोड़ करके इसको बेच करके ज़कात कैसे दूंगा, तो ये उसका मसला है, इसलिए कि ये नकदी है एक किस्म की। अब उसे चाहिए कहीं से कर्ज ले, खामद से ले, किसी से लेकर के, बहरहाल उसकी मालियत की उसको ज़कात निकालनी होगी। इसलिए कि सोना और चांदी जिस सूरत में हो, चाहे बेचने के लिए हो या बेचने के लिए ना हो, इनकी रोजाना की चूंकि मार्केट की रेट होती है और ये नकदी की सूरत में आता है, इसमें ज़कात वाजिब होती है। इसी तरह अगर एक बंदे के पास पाकिस्तानी करेंसी नहीं है, दूसरी करेंसी में रियाल है, डॉलर है, पाउंड है, टक्का है, रुपया है, जो चीज भी है दुनिया में करेंसी चलती है, अगर उस करेंसी में उसके पास पैसे जमा है तो क्या उन पर ज़कात होगी या नहीं? तो भाई दुनिया की जो भी करेंसी हो, वैलिड करेंसी जो चल रही है, किसी मुल्क का भी पैसा उसके पास हो, चाहे वो उस मुल्क में ना चलता हो, लेकिन उस पर ज़कात बहरहाल वाजिब होगी। तो ये ज़कात के कुछ मसाइल थे। अब ज़कात का जो अहम मसला वो ये है कि ज़कात किसको देनी चाहिए। तो अल्लाह पाक ने उनके मसारफ जिक्र किए, फ़ुक़रा को, मसाकीन को, और जो ज़कात जमा करने वाले ये हुकूमत की तरफ से होते हैं इस्लामी ममलिकत में। इसी तरह जो मुसाफिर है उन्हें ज़कात देनी चाहिए, और हर उस बंदे को ज़कात देनी चाहिए कि जिसके घर में इतना जायद माल ना हो कि जो ज़कात की मालियत को पहुंच रहा हो, उस बंदे को ज़कात देनी वाजिब है, जायज है। मतलब यानी अगर कोई बंदा है जिसके घर में खुद तो उसके पास खाने पीने की चीजें नहीं है, लेकिन उसके घर में जायद माल है, टीवी रखी हुई है, एक इसके अलावा जायद 2 फ्रिज है उसके घर में, एक फ्रिज जायद पड़ी हुई है, या और कई सारा जायद माल, बेकार माल पड़ा हुआ है, जिनकी मालियत वो यानी 52.5 तोले चांदी से ज्यादा है। अगर जो शख्स पर ज़कात तो वाजिब नहीं है, लेकिन उसको ज़कात देना भी जायज नहीं है। तो ज़कात लगती है सिर्फ फ़ुक़रा और मसाकीन का हिस्सा है, और उनको मालिक बनाना है। और इसी तरह ज़कात का क्या मसला यह है कि ज़कात में क्या चीज देनी चाहिए। तो ज़कात में आप कोई चीज खरीद करके भी दे सकते हैं। मसलन किसी औरत को, किसी की बेटी है, उसको आप जहेज की सूरत में आप उसे कुछ सामान खरीद करके देते हैं तो वो आप दे सकते हैं। अलबत्ता कोई माल खरीद करके देने में इस बात को मद्देनजर रखा जाए कि वो माल के मुंतकिल करने में जो किराया लगता है वो ज़कात की रकम से अदा नहीं किया जा सकता। कि अगर कोई बंदा किसी को जहेज का सामान देकर देता है, वो मानसरा से उठाना है यहां तक, तो जो सुजुकी का किराया होगा वो ज़कात में से नहीं देगा, वो अपने जेब से देगा,